دیکھیں جناب، آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو خلاف قرآن ثابت کریں، اور ماشاءاللہ آپ نے مان لیا کہ قرآن کریم کے خلاف جو حدیث ہوگی وہ حدیث رسول اللہ کی حدیث نہیں سمجھی جائے گی. ٹھیک، یہ اصول میں نے بیان کیا تھا صبح، کہ خبر واحد حدیث کی شرائط میں سے ہے سب سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو. ٹھیک، تو سنت مشہورہ کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو تو وہ حدیث نہیں سمجھی جائے گی. تو ابھی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی قبض کرتا ہے ان روحوں کو جن کے اوپر موت کے وقت ان کی روح قبض کرتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور ان کی بھی قبض کرتا ہے جو مرے نہیں ہیں ان کی نیند میں. تو فیمسک التی قضى علیہ الموت، تو ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ روح کا یعنی روکنے کا فیصلہ کب تک ہے؟ قیامت تک. ماشاءاللہ آپ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے. اب قادیانی بھی ایسے کرتے ہیں کہ وفات عیسیٰ پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی محدث کا حوالہ پیش کریں کہ اس نے وفات عیسیٰ سے استدلال کیا ہو، تو قیامت تک نہ وہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ آپ پیش کریں گے. اور دوسری بات آپ نے کہا قیامت تک روح روک لی جاتی ہے، یہ کون سے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے آپ نے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے حوالہ جات پیش کیے. لیجئے یہ احناف کی عقائد کی کتاب ہے جو اس میں عقیدہ لکھا ہوا ہے. یہ جو نام کتاب کا نام ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، یہ احناف کی عقائد کی کتاب ہے. اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے. اور آگے انہوں نے احادیث سے استدلال کیا ہے، بہت سی حدیث سے، کہ مردہ جوتیوں کی چاپ سنتا ہے اور مسلمان کے سوال کا جواب دیتا ہے. ماشاءاللہ احناف کی عقائد کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ روح لوٹ کر جسم میں واپس آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ حنفی نہیں ہے اس لیے ایسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. تو ناظرین، آپ نے پیچھے جو ہے مماتی مناظر کی آپ نے آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 42 اس نے پیش کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب یہاں اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، قبض کر لیتا ہے. پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر. اب دیکھیں اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ روح دوبارہ، دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آدمی سوتا ہے جس کو نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی روح قبض کر لیتا ہے، بھلے کوئی سویا ہوا ہے. اب ان کے اندر سے جو رات کو سوتے ہیں، جن کی موت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی روح واپس دنیا میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس ایک وقت متعین تک. یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں قیامت تک روکتا ہوں، بلکہ ایک وقت متعین تک. اور وہ وقت متعین کون سا ہے؟ وہ وقت متعین جو ہے، وہ وقت متعین قبر کے اندر جب ہم میت کو ڈال دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے، اب حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ وقت متعین کون سا ہے. حدیث نے اس وقت کی ہمارے سامنے وضاحت کر دی کہ جب منکر نکیر کے فرشتے آتے ہیں. پیچھے پہلے پارٹ کے اندر آپ کو حدیث کی مکمل جو ہے میں نے تشریح بتائی تھی کہ آتے ہیں تو اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. یعادو کے لفظ ہیں تو اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. اگر وہ جو ہے مسلمان ہوتا ہے تو جنت سے، اگر کافر ہوتا ہے تو جہنم سے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جناب یہاں پر آپ غور کریں مماتی نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ بھائی موت کے وقت جو ہے روح کو قبض کر لیتا ہے الی اجل مسمى، ایک وقت متعین تک. وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت جو لوگ مر چکے ہیں ان کے قبر کے اندر جو ہے واپس بھیج دیتا ہے، اور جو نہیں مرے وہ جب اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو اس وقت ان کی روحوں کو صبح کے وقت یا جس وقت کوئی اٹھتا ہے تو واپس بھیج دیتا ہے. تو جناب یہ دیکھیں، چلیں اب ہم اصل مناظرے کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. دیکھیں جناب، میں نے آیت پڑھی تھی لیکن استدلال نہ کر سکا، اس لیے کہ استدلال کرنے پر ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ 1 منٹ سے زیادہ وائز نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے میں نے نہیں کی، ورنہ میں استدلال کر لیتا. ہمارا استدلال اس سے ہے، پھر آپ نے قادیانی کا لفظ بھی استعمال کیا لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں، ٹھیک ہے؟ پھر پہلی بات میری سن لیں.
اس آیت میں ہے لفظ امساک اور ہے لفظ ارسال، ٹھیک ہے؟ لفظ ارسال بھی ہے اور لفظ امساک بھی ہے۔ امساک اور ارسال قبیل ازداد ہے، یعنی ضد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ امساک ہوگا تو ارسال نہیں ہوگا، اور ارسال ہوگا تو امساک نہیں ہوگا۔ تو میت کی روح کا امساک ہوتا ہے، نائم کی روح کا ارسال ہوتا ہے، اور موت و حیات میں یہ بھی ایک دوسرے کی نقیض ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میت کی طرف بھی روح کا ارسال لوٹنا مانا جائے تو یہ اجتماعی نقیضین ہوگا جو کلام الہی میں محال ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا یہ ایک ارسال ہے اور ایک امساک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پہلا استدلال ہے۔ انشاءاللہ تفسیروں کی طرف بھی آؤں گا۔ لیجیے میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ جس طرح میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور شان نزول میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث پیش کی ہے اور بخاری سے پیش کی ہے، اس طرح جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں ایک مرفوع حدیث پیش کر دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا اور انسان کے جسم کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، اور روح جسم میں لوٹ کر واپس نہیں آتی، اور استدلال میں اس آیت کو پیش فرمایا ہو، میں مماتی ہونے کا اعلان کر دوں گا، اور قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے۔ باقی آپ نے جو آیت پیش کی ہے یہ اناف کے عقائد کی کتاب ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں صرف ففیہ الاخبار بتوفیہا و امساکہا و ارسالہا، کہ اس آیت میں صرف خبر دی گئی ہے کہ انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، بس اور کچھ بات۔ جی جناب، آپ کو میں نے آیت پڑھی اور پھر آیت میں استدلال کیا، ٹھیک ہے؟ اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں کیا، اصولی انداز میں اور طرزی انداز میں نے تفسیر کی ہے، اور اصول فن جس کو کہتے ہیں نا، جس میں اور جی جناب، آپ کو میں نے آیت پڑھی اور پھر آیت میں استدلال کیا، ٹھیک ہے؟ اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں کیا، اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں کیا، اور پھر آیت میں استدلال کیا، ٹھیک ہے؟ اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں کیا، اور پھر آیت میں استدلال کیا، ٹھیک ہے؟ اور استدلال کسی تفسیر مفسیر سے نہیں کیا، اصولی انداز میں اور طرزی انداز میں نے تفسیر کی ہے، اور اصول فن جس کو کہتے ہیں نا، جو فن تفسیر، اس کے مطابق کی ہے۔ میں نے کہا اس آیت میں لفظ امساک بھی ہے اور لفظ ارسال بھی ہے۔ ارسال اور امساک ازداد میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میت کی روح کا امساک ہوتا ہے اور سونے والے کی روح کا ارسال ہوتا ہے۔ موت حیات یہ بھی ایک دوسرے کی نقیض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میت کی طرف روح کا ارسال کی لوٹنا مانا جائے تو اجتماعی نقیضین مانا ہوگا، جو کلام الہی میں محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اجتماعی نقیضین محال ہے، ٹھیک ہے؟ اس استدلال کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ جناب محترم، آپ آیتیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ عذاب قبر کا منکر پکا ٹھکا مرتاد اور کافر ہے، ٹھیک ہے؟ عذاب قبر کے اوپر آپ کو کوئی بھی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم عذاب قبر کے قائل ہیں اور اس کا انکار کرنے والوں کو پکا مرتاد سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں غور فرمائیں کہ بخاری شریف کی حدیث مفتی صاحب نے یہاں اس کے بعد پیش کی، کیا پیش کی کہ حضرت صحابی رسول حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے تو مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتی وہ میت تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں بالکل واضح حدیث ہے۔ تو دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس کے اوپر کیا استدلال کیا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا شان نزول پیش کیا، اور وہ حدیث بخاری میں تھی۔ لیجیے ایک اور دلیل سنیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اذا وضعت الجنازہ، جب میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اور اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہو۔ یہ جتنی بھی آیات اور حدیثیں پیش کر رہا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسم ہے، یہ جزا سزا میں شریک ہے، اور میت کی جو روح ہے وہ اس کے جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں اجتماع نقیض ہے، یہ مولانا آپ کی بات ہے، آپ پیش کریں نا۔
ایک محدث کا حوالہ پیش کریں جس نے اس حدیث کو جو میں نے پیش کیا ہے کہا ہو کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے، قیامت تک آپ کو چیلنج ہے اور آپ پیش نہیں کر سکتے انشاءاللہ عز و جل۔ جی جناب، آپ نے پھر ایک حدیث پڑھ لی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عذاب قبر کا منکر اسی طرح کا کافر ہے جس طرح مکے کا ابو جہل کافر تھا۔ سمجھ آیا؟ یا تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے ابھی تک؟ میں نے تجھے بولا عذاب قبر کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جھگڑا کس میں ہے؟ اعادہ رو میں۔ اب تجھے کس نے کہا ہے کہ تو دلیلیں پیش کر؟ آپ کو کس نے فرمایا؟ دلیلیں تو میں پیش کروں گا، میری آیت ہے، میں اس پر استدلال کروں گا۔ پھر تو نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ عذاب قبر کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا؟ کب انکار کیا؟ کس نے انکار کیا؟ عذاب قبر کا منکر ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، تم پھر بھی معتزلہ کرتے ہو، ہم کافر سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے استدلال کیا اس سے اجتماعی نقیضین کا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی نقیضین یہ عالم کا کام ہے کہ وہ جواب دے، تیرے جیسے لوگوں کو کیا پتہ کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ چلو میں دوسرا استدلال کرتا ہوں، لیکن ٹائم پھر بھی مکمل ہو گیا، 52 سیکنڈ ہو گئے۔ مجھے جواب دے سیدھے رہا، جو میں نے استدلال کیا اس استدلال کا جواب دے، باقی مفسرین کی طرف میں آتا ہوں۔ اب یہاں مفتی صاحب نے ایک اور چیز بھیج دی، ایک اور حوالہ بھیج دیا زبردست کو، کہ جو ہے نا بل تو عادو الی الروح، کہ روح جو ہے وہ جسم کی طرف کیا ہے لوٹا دی جاتی ہے فی دنیا، ٹھیک ہے نا، وَيُمْتَحَنُ فِي قَبْرِهِ، اور قبر کے اندر جو ہے وہ امتحان کے لیے۔ خیر دیکھتے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ پڑھا دیتا ہوں، مزید اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اگلی حدیث کیا کہی ہے۔ یہاں مفتی صاحب نے ایک حدیث پیش کی، میں حدیث آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عائشہ کے پاس جو ہے نا ایک راویہ فرماتی ہیں میں آئیں اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز کون سی تھی؟ وہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج گرہن کی نماز پڑھ رہی تھی آپ علیہ السلام کی اقتداء میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس نے وہ راویہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ کو آ کر بلوایا تو انہوں نے جو ہے اشارہ کر دیا آسمان کی طرف، تو میں سمجھ گئی کہ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں، گرہن لگا ہوا ہے، تو غالباً یہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا سورج گرہن کا تو یہ معلوم نہیں ہے، بہرحال یہ حدیث ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے، وہ فرماتے ہیں میں بھی کھڑی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسی چیزیں آج دکھلائی ہیں جو آج سے پہلے جو ہے نا میں نے نہیں دیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، مجھ پر وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ قبروں کے اندر۔ اب یہاں پہ قبر کا الفاظ بھی ہے، قبر کے اندر آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، اب باقی مزید مفتی صاحب کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں قبر کے اندر جو ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول، تو اگر وہ کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے پاس ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تھے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا تھا، تو 3 بار اس طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور منافق یا شکی آدمی کہے گا میں نہیں جانتا یا نہیں جانتی، تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا؟ تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا تھا، میں بھی وہی کہہ دیا تھا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ تو لہٰذا یہ بھی قبر کی بات ہے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب کی آگے بات سنتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کے اوپر کیا استدلال فرمایا ہے۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمایا، یہ ایک اور حوالہ سماعت فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے بات بتلائی ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں فرشتے؟ سو جاؤ۔ تو مولانا سو جاؤ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی جو زندہ ہو اور جس کی روح اس کے جسم میں واپس آ گئی ہو اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ، ورنہ مردے کو کہنا سو جاؤ تو یہ اجتماع نقیض لازم آتی ہے۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اجتماع نقیض لازم آتی ہے، تو مولانا ایک محدث کا حوالہ پیش کریں
جس نے یہ کہا ہو کہ اگر اس حدیث کو اعادہ روح والی حدیث کو مان لیا جائے تو پھر اجتماع نقیضین پیش آتی ہے۔ ابھی تک آپ نے محدث کا حوالہ پیش نہیں کیا، قادیانیوں کی طرح استدلال کر رہے ہیں۔ لیجیے حنابلہ کا حوالہ بھی میں نے ایک پیش کیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث براء ابن عازب جس میں یہ آتا ہے کہ انسان کی روح انسان کے جسم میں لوٹ کر آتی ہے، یہ بالکل صحیح اور برحق ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، استدلال کر رہے ہیں۔ غلط ہے تو مماتی غلط ہے۔ دیکھیے جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا موضوع ثواب قبر یا کیفیت عذاب قبر پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ موضوع کو ادھر ادھر نہ کریں، موضوع ہے اعادہ روح، ٹھیک ہے؟ آپ اعادہ روح پر میرا جوابات دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پہلے استدلال کیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ باقی میت سلایا جاتا ہے، زندہ کو سلایا جاتا ہے، میت کو سلایا جاتا ہے، وہ الگ موضوع ہے کہ برزخی معاملہ کس طرح ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ فی الحال میرے استدلالات کا جواب دے۔ دوسرا استدلال میرا ہے، اس آیت میں دو لفظ موجود ہیں، امساک اور ارسال۔ امساک کے لیے فرمایا قضاء علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے امساک ہوگا، جب تک موت کا فیصلہ باقی ہوگا اس وقت تک امساک ہوگا، جب تک موت کا فیصلہ باقی ہوگا اس وقت تک امساک ہوگا۔ اور قضاء علیہ الموت کا فیصلہ ختم ہوگا قیامت کے دن۔ کب ہوگا؟ قیامت کے دن یہ فیصلہ ختم ہوگا کہ یعنی یہ قضاء علیہ الموت کا فیصلہ، تو روح کا لوٹایا جانا یہ قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا دوسرا استدلال ہے، اس کا بھی جواب دے۔ پوری حیاتیت الٹی لٹک سکتی ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ لیجیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے قرآن مقدس پہ جھوٹ بولا ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس کا حوالہ پیش کرو، پیش نہیں کیا۔ یہ دیکھو تفسیر البغوی والے یہ کہتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ 94 پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے، یرید موت اجسادیہا، جب اجسام کی موت ہوتی ہے، حین موتیہا، یعنی اس وقت کی یہ بات ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ نہیں تعلق کہ قیامت تک اب اللہ تعالیٰ کے پاس روح ہے، واپس نہیں آئے گی۔ اب حدیث یہ بتا رہی ہے کہ روح لوٹ کر واپس آ جائے گی، اور میں نے بہت سے محدثین کی امت کا اجماع پیش کیا، جمہور علماء کا قول پیش کیا، محدثین احناف اور شوافع اور حنابلہ کا قول پیش کیا کہ حدیث قطعاً قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور ابھی تک ایک محدث کا بھی حوالہ پیش نہیں کیا آپ نے، اور قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کی طرح بار بار اپنے استدلال پیش کر رہے ہو، کسی ایک محدث کا حوالہ۔ دیکھیے جناب، میں نے آپ سے فرمایا کہ میری استدلالات کا جواب دیں، آپ نے دونوں کا جواب ابھی سے فرمایا کہ میری استدلالات کا جواب دیں، آپ نے دونوں کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ تیسرا دیکھیے جناب، میں نے آپ سے فرمایا دیکھیے جناب میں نے آپ سے فرمایا ناظرین کرام، آپ یہاں بخلاہٹ دیکھ سکتے ہیں مماتی مناظر کی۔ میں نے آپ سے فرمایا۔ اب سنیں اس کو سنیں۔ دیکھیے جناب، میں نے آپ سے فرمایا کہ میری استدلالات کا جواب دیں، آپ نے دونوں کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ کسی مفسر کا حوالہ دیں، محدث کا آپ نے لفظ بولا ہے۔ جناب محترم، محدث تفسیر کرنے والا نہیں ہوتا، مفسر ہوتا ہے تفسیر کرنے والا۔ انشاءاللہ میں پیش کروں گا، ابھی دو استدلالات ہوں گے، تیسرا استدلال سنیں۔ تیسرے استدلال سے پہلے آپ نے بھی تفسیر بغوی سے پیش کیا، اس کا کون منکر ہے کہ موت اجسادیہ اس کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا استدلال سنیں، پہلے دو کا جواب تو نہیں آیا۔ اس آیت میں تیسرا استدلال یہ ہے، اس آیت میں ارسال کو مقید کیا الی اجل مسمى تک کے ساتھ، اور امساک کو مطلق عن القید یعنی قید، کسی قید کے ساتھ یعنی مقید نہیں کیا۔ اگر امساک بھی ارسال کی طرح عارضی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی قید کے ساتھ ضرور مقید کرتا، کیوں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو ہے نا ارسال نہیں ہوتا، جس طرح کہ تمہارا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا جو ہے نا میں نے استدلال کیا ہے۔ چوتھا استدلال انشاءاللہ تفسیر القرآن بالقرآن سے ہوگا۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے زبردست حوالہ بھیجا۔ کتاب کون سی ہے؟ تفسیر امام ابن رجب، زبردست حنبلی، ٹھیک ہے۔ صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال، زبردست حوالہ بھیجا کہ سلف کا اس بات کے اوپر جو ہے تصریح ہے کہ جو ہے نا روح کو جو ہے بدن کی طرف لٹایا جاتا ہے بوقت سوال۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی میں مفتی صاحب کی وائس ساتھ لگاتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے 30 آیات پیش کی ہیں،
اور 30 آیات میں 30 مرتبہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ استدلالوں میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک اور حوالہ ہے، یہ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، یہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 میں وہ فرماتے ہیں، یہ تمام اسلاف سب نے اصراحت کی ہے کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور فقہا، متکلمین، محدثین سب کا یہی عقیدہ اور مسلک ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، جیسے قاضی ابو یعلا اور اس کے اصحاب سب، اور کہتے صرف ایک گروہ نے انکار کیا ہے، ابن حزم ظاہری۔ مولانا آپ ابن حزم ظاہری کے عقیدے پر قائم ہوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، متکلمین سب اس کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، آپ عذاب قبر کے منکر ہیں، انشاءاللہ وضاحت آگے آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلسل کوشش کے باوجود مزید وائسیں جو ہے نیٹ کی وجہ سے ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہیں، تو میں اس حصے کو فی الحال اسی 20 منٹ پر جو ہے تیسرا حصہ بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی نیٹ صحیح ہو جاتا ہے تو بقیہ کارروائی کا اگلا حصہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ چوتھا پارٹ اس کے بعد جو ہے آپ حضرات کو سینڈ کر دیا جائے گا۔